بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، کل میں سارا دن سفر میں رہا، تو آج میں لاہور میں ہوں۔ تو یہاں میں اسٹوڈیو نہیں ہے، یہاں کچھ آواز میں تھوڑا بہت آئے گا، مطلب اونچ نیچ ہوگی۔ تو لاہور میں خاصی مصروفیت ہے، لوگوں سے ملنا بھی ہے، ویڈیو بھی بنانی ہے، اور یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اسٹوڈیو والی تو نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑی بہت آواز میں پرابلم آئے گا۔ تو ویڈیو کی سمت میں چلتے ہیں، اور یہ جو ستارے ہیں آج کے وہ ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ لاہور میں دوستو صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ مجھ سے بڑی مطلب پوچھ رہے ہیں کیا بنے گا خان صاحب کا۔ لوگ ملنے آتے ہیں تو مجھے اسپیشل اسی بات پہ ملتے ہیں کہ جی خان صاحب کا کیا بنے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں۔ میں پھر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں ہر پریڈکشن اپنی چینل پہ لگاتا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں چھپا کے رکھی ہو، بلکہ دوستوں میں نے یہ جو ویڈیو اب بنا رہا ہوں یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں نے پچھلی تمام ویڈیوز ہر جو ہے اپنا برج کی اور اس کے اسم اعظم کی اور اس کے پتھر کی لگانی شروع کر دی ہے۔ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ کیا کریں جی، ہم کون سا برج کا دیکھیں حال، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے ہر برج کی الگ الگ 10 منٹ کی تقریباً ویڈیو بنا دی ہے۔ جنرلی جو اسپیکٹس ہیں وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستوں آپ سب سے گزارش ہے کہ میں نے ہر برج کا اسم اعظم، ہر ستارے کا اسم اعظم بتا دیا ہے، تو میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی ایک انسان بھی اگر آپ کے کہنے پہ اس اسم اعظم کے ورد میں آ گیا تو اس کا ثواب آپ کو رہتی دنیا تک ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک علمی بات ہے دوستو، علم کا پھیلانا ہر بندے کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہر مسلمان کا حق ہے، اور ان تمام اسماء کی پڑھنے کے لیے کسی سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منازل قمر کے حوالے سے ان کے جو ہیں اسماء اعظم ہیں، یہ آپ جتنا مرضی ورد کریں لیکن کم از کم 3 تسبیحاں روزانہ صبح کی نماز کے بعد کرتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوگا۔ آپ کو کسی بندے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی باتیں اپنے دل میں رکھیں اور ورد کرتے رہیں۔ اگر کہیں کوئی پرابلم آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کا ذائچہ دیکھ کے اس کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ دوستو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے پچھلی ویڈیو لگائی 1 جنوری کی، آج میں 2 جنوری کی ویڈیو ان کی لگا رہا ہوں، کیونکہ دوست احباب بہت شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جو آپ کو خبریں دوستوں سننے کو مل رہی ہیں، اگر آپ یاد رکھیں تو یاد کریں تو یہ میں نے ماضی میں باتیں ساری کی تھیں کہ یہ صورتحال یہاں ان کی بس سے باہر ہے، ان کا قد کاٹ نہیں ہے یہ خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں۔ آج دوستو 2 جنوری ہے، 2025 ہے، ذائچے میں چاند، پلوٹو، زہرہ یہ برج دلوں میں ہے، اور سورج جو ہے وہ 12 درجے پہ برج جدی میں ہے، عطارد 21 درجے برج قوس میں ہے، اور مشتری جو ہے وہ اس وقت بیٹھا ہوا 13 درجے ریورس حالت میں برج جوزہ میں۔ زحل میں نے عرض کیا تھا کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ ہے اور وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو رسی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے گرد لپیٹی جائے گی، اس میں اب شدت آئے گی، اور آنے والے جو میں نے عرض کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ 7 جنوری کے بعد صورتحال مزید چینج ہو جائے گی، اور جو میں نے اگلی پریڈکشن کی ہوئی تھی پھر دہراتا ہوں کہ 7 جنوری کے بعد اقتدار عمران خان صاحب کی سمت میں انشاءاللہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو صورتحال ہے ذائچے میں خان صاحب کی، کیونکہ زہرہ اس وقت بھی ان کے ذائچے میں ان کے تالے کو ناظر ہے، اور ان کے 11ویں خانے کا ستارہ ہے۔ اب 11ویں خانے کا جو ستارہ ہے وہ اب اپنے شرفی برج میں داخل ہونے والا ہے۔ جب ستارہ شرفی برج میں داخل ہوتا ہے تو آپ کی امیدوں کے مطابق نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب ایک دلیر آدمی ہیں، انہوں نے اپنی دلیری ثابت کی۔ اب صورتحال یہاں یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے ستارے آئے تو یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اب میرے خیال میں دوستوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی جان جو ہم ذائچہ پڑھتے ہیں ہمارا ایک اس کا قاعدہ ہے، اس کے ستارے ہیں، ہم ہاتھ سے لے جا کے ستاروں کو خدا نخواستہ آگے نہیں کر سکتے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ وہاں آئیں تو ہم کوئی اپنی ان کے مطابق پریڈکشن بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ذائچے میں اس وقت کرنٹلی ذائچے میں جو چاند ہے وہ 7 درجے برج دلوں میں ہے۔ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسا کہ اب خبریں آئیں گی، خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور انتہائی پازیٹیو ہیں۔
تو خان صاحب کا آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ انشاءاللہ اسی سال میں کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ اب دوست پوچھیں گے کب تک؟ دیکھیے جو چیزیں آج چلنا شروع ہوئی ہیں یہ ساری پازیٹیو ہیں، اور یہ پازیٹیو چیزیں خان صاحب کے ذائچے میں سٹرونگ ہیں تو چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہوئی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا دوستو کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ تھے، آج انہیں پتہ چلا کہ ہم کس دلیر آدمی کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو میرے خیال میں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، ہم ان بندے کو ساتھ نہیں تھے جو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ذائچے میں خان صاحب کا کردار میں نے عرض کیا کہ جو ذائچے پیدائش والے ستارے ہیں، پلوٹو ان کے ذائچے کے بائی برتھ 9ویں خانے میں تھا، اب وہ یہاں 3رے خانے میں ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی شہرت میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی مزید اضافہ ہوگا۔ چاند یہاں پہنچا، چاند نے یہاں آ کے ان ستاروں کے ساتھ کرام کیا، اور یہاں ابھی کل کا دن جو 3 جولائی 2025 کا سورج نکلے گا، تو چاند جو ہے وہ مشتری کے ساتھ انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ تو ایک بڑا ریلیف خان صاحب کی سمت میں بڑھ رہا ہے، کہ بڑا ریلیف خان صاحب کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ کل کا دن اس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نکات گرہن بھی اب خان صاحب کے ذائچے میں کے حال کے خانوں میں آ جائیں گے۔ رات سب سے پہلے ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں آئے گا، اور ضم گو ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آئے گا۔ یہ جو ستارے جب وہاں سے تبدیل ہوں گے تو زحل ان کو کراس کرے گا، تو وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں وہ مشکلات دیکھیں گے۔ اب آنے والی لائف میں جو انہوں نے کیا، اب ان کو وہ فصل جو انہوں نے بوئی اب کاٹنی پڑے گی، لہٰذا مشکلات کی سمت میں ان کی جو ہے ستارے اعلان کر رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو چاند اور مشتری کی ساتھ نظر ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسے اب آپ کو سمجھ آئیں گی جیسے اندھیری رات ہو اور آپ نے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا ہو اور آپ نے اس کی لائٹیں آن کی، جو ہی لائٹیں آن کی تو آپ کو پوری سڑک کا اندازہ ہونے لگ گیا۔ اس طرح یہ چاند جب اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن مشتری کے ساتھ کرے گا تو ایک آپ سب لوگوں کو جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں، جو خان صاحب کے ووٹر ہیں، خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ روشنی کہاں تک جا رہی ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، کیونکہ جب تک ذائچے میں یہ ستارہ راس اور ضم یہ یہاں سے نہ نکلتے، آگے نہ جاتے، اور مریخ جو ہے اس کا میں نے عرض کیا تھا مخالفین کا ہی گاڑی کو جو ریورس گیئر لگا وہ آپ کے سامنے اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ریورس گیئر ہے یہ ابھی لگا ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہونے لگا، ابھی تو اس نے اور پیچھے جانا ہے، اور اگلی باتیں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کو نظر آئیں گی آنے والے 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ وہ ویڈیو ہم بناتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ اب مشکلات کا شکار دن بدن ہوتے ہیں گے، اور خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ اب پوری دنیا میں نے عرض کیا کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ عام ہوتا آئے گا۔ تو یہ جو ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کی شہرت ہے، جو ان کی کامیابی ہے، اس میں دیکھیے عطارد نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ ذائچہ پیدائش میں خان صاحب کے ذائچے میں عطارد بہت اہمیت رکھتا تھا۔ جب ہمیں ذائچہ پیدائش کے جو ستارے ہیں جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جب وہ تکڑے ہوتے ہیں، صورتحال ضرور بہتر اور تکڑی ہوتی ہے۔ اب دوستو اس ذائچے میں اگلا جو ستارہ تبدیل ہوگا وہ سورج ہے، جو اسی مہینے جنوری میں اپنا برج تبدیل کرے گا۔ پھر سورج آ کے پہلی دفعہ ذائچے میں خان صاحب کے ذائچے میں پہلی مرتبہ پلوٹو کے ساتھ برج دلوں میں کرام کرے گا۔ مطلب فیوچر کے ستارے بھی ماشاءاللہ خان صاحب کے بہتر ہوتے آ رہے ہیں۔ تو صورتحال جنرلی خان صاحب کے حق میں بہت بہتر ہے، اور یہ اس میں اور شدت آنے کی سمت میں ہے جیسے جیسے اب ستارے آگے جائیں گے اور مریخ یہاں ریورس ہو کے جیسا میں نے عرض کیا کہ حبوط کے خانے میں جائے گا، تو صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی، طاقت کا محور چینج ہو جائے گا اور صورتحال چینج ہو جائے گی۔ یہ دوستو آج تک کا ذائچہ ہے، اور ذائچے میں یہ جو راس اور ضم تبدیل ہونے کے بالکل آپ سمجھیے کہ آخری موومنٹ پہ ہیں، 0 درجے پہ آج 2 جنوری کو راس ہے برج حمل میں، اور 0 درجے پہ ضم بیٹھا ہوا ہے برج میزان میں۔ یہ جو ہی ستارے اپنی جگہ چھوڑیں گے خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ تو زحل کا جو ہی یہ زحل راس کے ساتھ کرام کرے گا، صورتحال اور کی اور ہوتی جائے گی۔ ابھی کچھ چیزیں جو پازیٹیو ہیں وہ اب نظر آتی رہیں گی، اور ذائچے میں یہ جو عطارد نے اپنا برج چینج کرنا ہے، جب وہ برج جدی میں جائے گا تو یہاں پہ عطارد زحل کے گھر میں ہوگا،
اور یہاں پہ طارت ظہور کو نازل بھی ہوگا جنرلی. اس کے ایفیکٹس آئیں گے، ڈیفینیٹلی آئیں گے، پیغمبر اور آئے گا، انفارمیشن اور آئے گی، صورتحال اور خان صاحب کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی.